لو آج دونوں کام خراب ہو گئے. اچھا لو جی اب چالو کی ہے تو آپ شروع میں ہی یاد کرا دیتے تاکہ ادھر بھی دیکھ لیتا میں. میں نے موسیس کو بولا تو تھا تو وہ کہہ رہے تھے ریکارڈنگ، لیکن میرے خیال میں الزبتھ نے ریکارڈنگ کی ہوئی تھی. ہاں اس نے پھر روک دی تھی. چلو وہ بھی بھول گیا اب کیا کریں. اچھا کتنا وقت کتنا ہو گیا. مضمون کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے. لیکن حضور اس میں بھی کوئی شاید خدا کی طرف سے بہتری ہو کہ شاید یہ بعد میں مضمون اگلی دفعہ کور کرنا ہو تو اور زیادہ مفصل ہو جائے. ہم کہہ نہیں سکتے نا. ہاں کہاں تک سنو گے کہاں تک سنائیں. محبت معرفت الہی کا علم ایسا ہے کہ آپ شروع کہیں سے کرتے ہیں اور نئی نیا جو ہے وہ کہیں اور چلی جاتی ہے. جی 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 بالکل حضور، اسی لیے نیا کو کیز کی طرف موڑ دیں پلیز. اور نیا اب تو وہ مجھار میں پھنس گئی. اب دور کھڑے ہو کے تماشا کیا دیکھیں. ہاں جی تو ماہی بغیر نیا ساحل کو ڈھونڈتی ہے. کبھی نیا ساحل منزل پہ پہنچ سکتی ہے ماہی کے بغیر. اچھا اب تو رہ بھی گیا آدھا گھنٹہ. اب کیا کریں. ایک آدھ ضرور کور کر لیں پھر. ایک ایک آدھ آدھ کا پھر یہ ہوگا کہ جیسے ہمارے ہاں نہیں ہوتے قرآن خوانی کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے امیر لوگ مولوی کو بلاتے ہاں جی. ہیں. اب قرآن خوانی کریں گے ہم تو امیر لوگ جو ہیں وہ کھانا شانا بھی پکاتے حضور ہیں. ہاں جی معذرت کے ساتھ مجھے ایک تھوڑا سا ایک سچا واقعہ یاد آ میں بھی گیا. تو میں سنا رہا ہوں وہ معذرت. میرا سچا واقعہ سن لیں پہلے. میں بھی تو وہی سنا رہا ہوں. تو قرآن خوانی پہ. تو ہمارے جو امیر ولی تھے اچھا ان کے دور میں یہ ہوتا تھا جب امیر آدمی آتا تھا تو ہم پوچھتے تھے. وہ پوچھتا تھا یہ قرآن خوانی کرنی ہے تو ہمیں پتہ لگتا تھا یہ امیر آدمی ہے. تو وہ کہتا آیا میں دور سے گلبرگ سے. تو ہم کہتے تھے یہ تو گلبرگ تو یہ ہے یہی تو ہے. اور جب کوئی غریب آدمی آ جاتا تھا تو چاہے وہ دو گلیوں سے گزر کے ہی آیا ہو وہ کرواتا تھا تو اسے کہتے تھے بھی بڑی دور سے آیا ہے. اب تو ہماری ڈیٹ پکی ہو چکی کہیں اور. تو ایک دفعہ واقعہ ایسا ہو گیا وہ جب ہمارے امیر ولی صاحب نے سنا تو وہ بڑے ہنسے. ایک جگہ پہ ہمیں بلایا گیا اور توقع بڑی تھی کہ اس نے کافی اچھے کھانے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ پیسے بھی دیتے تھے. تو یہ پیسے پوسے مرید لے کر پھر آگے تقسیم کر دیتے تھے. اچھا مجھے کیپٹن بنا کے بھیجا کہ آپ جائیں اور قرآن خوانی کریں وہاں پہ. اچھا ہم پہنچ گئے تو بڑا تیزی کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ ہم نے 2-4 قرآن پڑھ دیے. ٹھیک بڑی تیزی کے ساتھ سر گھما گھما کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب والضالین. خوب پڑھ پڑھا کے ہم بیٹھ گئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا کھانے آئیں گے کیا کیا پیش کریں گے. تو وہ امیر شخص کہنے لگا کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے کہا وہ جو پکایا ہے اپنے حلوے وغیرہ کھانے وغیرہ تو یہ دستور ہے وہ لے کے آئے. انہوں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں پکایا آپ کے لیے. یہ گلاس پانی کا رکھا ہوا یہ پئیں اور جائیں. جب اس نے یہ بات کی تو ہم پھنس گئے. ہم تو 3 قرآن پڑھ چکے تھے. تو جو میرے ساتھ تھے سارے وہ کہنے لگے بھئی یہ کیا کریں یہ تو ہمارے سے دھوکہ ہو گیا. نہ کھانے آ رہے نہ یہ کچھ دے رہا ہے اور ہم نے 3 قرآن پڑھ لیے. تو ہم نے مشورہ کیا اب کیا کریں. اس نے تو ہمیں کافی یہ تو تھوک لگا گیا ہمیں پہلے ہم
बस भी निकल गई हमारी, हम पढ़ के उसको फातिहा उसको अपना स्वाब भी पहुँचा चुके, अब पहुँचाने ही वाले थे। उन्होंने कहा दुआ करें और जाएं यहाँ से, तो अभी दुआ नहीं की थी कि वो 3 कुरान पढ़ के उसको फातिहा का स्वाब पहुँचाना था। हमारे से हो गया धोखा, सारे मशवरा किया, हम बैठे तो कुछ समझ ना आए कि ये पहला वाक़या ऐसा हुआ, वरना हमें तो माल भी दिया जाता है, खाने भी दिए जाते हैं, सारा कुछ। वो कहता मालो माल करके। हाँ जी, पानी का गिलास पियो, जाओ यहाँ से, और वो जो कुरान पढ़ा है वो हमारे मुर्दे को बख्श दो। तो फिर सोचो विचार के बाद मैंने एक फ़ैसला किया। मैंने कहा अभी हमने मुर्दे की ये 3 कुरान पढ़ के उसकी सिफारिश नहीं की, क्या हो उसके लिए। तो मैंने कहा इसने हमारे साथ धोखा कर दिया, लिहाजा जिसने जितने सिपारे पढ़े हैं वो अपने अपने मुर्दों को बख्शवाए। समझ गए? तो जिसने जितने सिपारे पढ़े थे वो अपने मुर्दों को बख्शवाने लगा, तो अमीर आदमी घबरा गया। उसने कहा ये क्या कर रहे हैं, हमने तो अपने मुर्दे के लिए बुलाया था। हमने कहा तूने हमारे साथ किया है 420, तो हम जितने हमारे मरे हुए हैं हमने उनको स्वाब पहुँचाना है। अच्छा, फिर वो भागा भागा गया, फल छल लेके आया, सब कुछ लेके आया, तो मुज़ाकरात हुए। तो उसके बाद फिर हमने, तो अब ये आधा घंटा रह गया अब। अच्छा, आप सुना दे कोई वाक़या। वाकया जरूरी है कि एक वहाँ यहाँ पे एक मौलवी था कनाडा में, वो पेशावर से था। अच्छा, देखने में बड़ा बड़ा जबरदस्त उसका लिबास और उसका उठना बैठना, और अच्छा, तो वो सुनाया करता था कि जब हम लोग मदरसे में पढ़ते थे, कहता है कि कोई 25-30 लोग थे हम अच्छा, मदरसे में पढ़ते थे, और गुर्बत बड़ी थी, यानी वहाँ खाने को कुछ मिलता नहीं था। अच्छा, कहता है कि हम इकट्ठे होके तकरीबन हर हफ्ते दुआ किया करते थे कि अल्लाह करे कि कोई मरे, हाँ, और अल्लाह करे कोई मरे और हमें वहाँ बुलाया जाए। हाँ जी, तो वो बस वो कहता है बस फिर तो हमारी मौज हो जाती थी। हाँ जी, वो फिर हम ले आते थे मदरसे में, 2-3 दिन तक खाते रहते थे वो खाने। अच्छा। तो लोग, मतलब ये हालत है लोगों की कि हमारे जो थे ना मौली अमीर साहब के मुरीद, वो तो बल्कि लिख के रखते थे कि कौन कौन सा मरने वाला है, और बाकायदा लिस्ट बनाई होती कि ये पहुंचने वाला है, बस किसी भी दिन इसकी छुट्टी हो जाएगी। तो जाते थे अक्सर मिलने के लिए ये मुरीद इनके, तो कहते जी आपकी वो जो आपके वो बुज़ुर्ग हैं वो अभी ठीक ठाक है कि नहीं। तो वो समझते थे, देखें जी कितने इनके मुरीद कितने शरीफ और कैसे हाल पूछने के लिए आए हैं, लेकिन नीयत ये होती थी कि कोई गुजर तो नहीं गया कहीं, कि आपने किसी और को तो नहीं बुला लिया फातिहा ख्वानी के लिए। वो कहते नहीं नहीं ठीक है, तो बल्कि निशान लगा के रखते थे। तो फिर मैंने मौलाना अमीर वली से ये जो थे इनसे कहा, तो उनमें एक बात ये थी कि बहुत सी चीज़ों को दरगुजर करके कोशिश करते रहते थे इस्लामी ज़ुबान के अंदर कोई मार्फत इलाही का राज खुल जाए। तो बड़ी चादरें उड़ाकर बात समझाते थे, खुल के बयान नहीं कर सकते थे, और समझने वाला कोई कोई होता है, इक्का दुक्का कोई शख्स जो समझ सकता है। जैसे जुनैद के मुतालिक बताया गया कि खुदा उसे मसीह भी बना देता और बड़ा कुछ करता, लेकिन जब ये 400 नबी इकट्ठे किए गए तो सिवाय 3 के सब भाग गए, और भगाने वाला जो है मामून रशीद या गालिबन कौन था उस वक़्त, या हारून रशीद था, उसने आग के तेल को इतनी गरमाइश दी हुई थी, जिसने आज न दावा किया वही आग में या तेल में जाएगा। तो जुनैद फिर खामोश हो गए, फिर इस्लाम की चादर ओढ़कर कोई इक्का दुक्का आता तो बता देते।
بڑی عجیب بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جنید کی طرف خدا تعالیٰ نے وحی کی تھی کہ اے جنید مغرب کی طرف چلا جا. آئے خدا تعالیٰ کی زمین بڑی لمبی ہے، بڑی لمبی ہے زمین، ملیں گے لاکھوں حسین، ساری دنیا میں صنم تو اکیلا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو حق تعالیٰ نے کہا کہ اے جنید عراق کو بغداد کو چھوڑ اور مغرب کی طرف چلا جا. اور کس مغرب کی طرف؟ کہا گیا تھا کہ تو روم کی طرف چلا جا. یہی بات تو عیسیٰ کو کہی گئی تھی کہ نہیں جی؟ اس وقت روم جو تھا تہذیب کا گوارا تھا. مراد یہ کہ مذہب کے نام پر کسی کا خون نہیں کیا جاتا تھا. یہی تو وہ کہہ رہا تھا پلاٹس اور ہیروداس، مذہب کے نام پہ ہم عیسیٰ کو سولی پہ نہیں لٹکا سکتے. اگر اس نے کسی جان لی ہے، جرم کیا ہے، ہاں پھر ٹھیک ہے، مذہب کے نام پہ. تو پھر خدا نے عیسیٰ کو بھی وحی کی تھی روم کی طرف چلا جا. تو روم کون تھے؟ یہ نمبر 2 چنی ہوئی قوم تھی. اچھا، اسی طرح منصور بن حلاج کو جس نے جان دے دی، اسے بھی کہا گیا تھا فرانس کی طرف چلا جا. یعنی اور مجھے کہا نہیں گیا جرمنی کی طرف چلا جا. اچھا، اب ہوا یہ کہ جرمنی میں آنے سے روشنی پورے یورپ میں پھیل جائے گی. تو خدا وہی کرتا ہے. اب یہ آپ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو روم میں جانے کی بجائے کشمیر میں چلے جائیں، تو اب خدا کیا کرے؟ محمد کو کہا ہم تجھے 30 سال اور دے دیتے ہیں، تو اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ جو دعوت دی ہے روم نے، تو روم کے شہنشاہ کی طرف سفر کر. جو روم کے شہنشاہ کی بیوی تھی وہ تحفے بھیجتی تھی. خدا نے کہا 30 سال اور لے لے، تیرا روم میں جانا ہوگا، تمام مذاہب کی خانہ جنگی بند ہو جائیں گی. نبی جائے اور عہد کرتا، سب مذاہب کو اکٹھا کرتا، تو آج مذاہب کی کشتی کم سے کم یہ مار دھاڑ سے ختم ہو جاتی. تو خدا وہی کرتا ہے، اور آپ کو بھی کر دے. آج رات کو بیٹھ کے خدا کو چیلنج کر دیں کہ میرے لیے بھی کوئی قوم چن. خدا پھر اٹھ کے بیٹھ جائے گا، کہے گا بھائی اچھا، لیکن پھر آزمائے گا بھی. بھائی دیکھیں نا، آپ بھی جب کسی پہلوان کی تیاری کرتے ہیں، ہر پہلوان کو تو کھاڑے میں نہیں بھیج دیتے، آپ چنتے ہیں، پہلے اپنے سب سے اچھے پہلوان کو بھیجتے ہیں. ملک بھی یہی کرتے ہیں، سب سے بہتر کوالیفیکیشن والے شخص کو اولمپک میں بھیجتے ہیں. وہ نمبر 10 نمبر 11 کو نہیں بھیجتے. تو خدا نے جب دیکھا کہ میں نے تیاری کر لی ہے اپنے دل کی، تو فرشتے کے کھاڑوں میں اتار دیا. وہاں سے جیت کے نکلے تو شیطان کے کھاڑے میں اتار دیا ہے. لو، اس سے نہیں بڑھ. اس دنیا اس کھاڑے میں سے نکلے. نبیوں کو کہا تم بھی آ جاؤ، کیونکہ اب مذاہب کی باتیں بھی کھلنے والی ہیں. بڑا بڑا زور لگایا سب نے، لیکن محبت الہی زندہ باد ہے. یہ ہے محبت کا رنگ. پوچھو نہ محبت کا اثر. یہ چڑھ جائے جو اثر رنگ خدا کا،
پھر یہ نہیں اترتا. آپ کے قرآن میں نہیں کہا گیا کہ خدا کا رنگ سب سے بہتر؟ تو یہ چڑھ جائے، کوئی چڑھانے والا ہو اپنے آپ پہ، تو پھر سارے مذاہب، ابلیس بھی، فرشتے بھی اکٹھے ہو جائیں، یہ محبت کا اثر پھر نہیں اترتا. آپ بھی نبی بن سکتے ہیں. آج ہی رات کو دعا کریں، رب مجھے مروا دے، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے نبی بنا، مروا دے مجھے، کٹوا دے مجھے، میں تیری منشا پوری کرنا چاہتا ہوں. تو پہلے تو رب کی ذات چھوٹے چھوٹے کھاڑوں میں اتار کے آپ کا تھوڑا سا طبلہ بجے گا، آزمائش، اور پھر دیکھے گی خدا کی ذات کہ یہ تیار ہو گیا مرنے مارنے کے لیے، تو دیکھو ابھی نبی بن جاؤ گے. لیکن دعا کرنے سے پہلے میری ساری کتابیں پڑھ لینا، کہیں پھر نہ کہنا کہ یہ حضور آپ نے تو بتایا ہی نہیں ہمیں، اگر یہ پتہ ہوتا تو ہم یہ دعا نہ کرتے. ساری کتابیں پڑھ لو، نبی بھی بن سکتے ہو، مسیح بھی بن سکتے ہو. جس نے اپنے آپ کو بچا گیا وہ اپنا مسیح ہوا، جس نے خاندان کو بچا کے خدا سے ملا دیا وہ خاندان کا مسیح ہوا، جس نے سوسائٹی کو خدا سے ملا دیا وہ سوسائٹی کا مسیح ہوا، جس نے قوم کو بچا کر اندھیروں سے خدا سے ملا دیا وہ قوم کا مسیح ہوا، نبی ہوا، جس نے دنیا کو خدا سے ملا دیا وہ پوری دنیا کا مسیح ہوا. لو جی، ہم نے سودا اتنا آسان کر دیا ہے. تو ذرا لنگوٹے کس کے ذرا سامنے آؤ نا میرے، کبڈی کبڈی کبڈی، آپ بھی کبڈی کریں پھر دیکھیں. لیکن کبڈی کرنے سے پہلے خدا کی محبت کا رنگ لے لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آندھیاں چلیں اور طوفان چلیں اور پھر کہیں او رب تو کہاں ہے، تو نے بھی چھوڑ دیا. یہ کام نہ کرنا حصہ والا. بھائی تجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کیا آنے والا ہے، کہ ایلی ایلی تو بھی مجھے چھوڑ گیا. تو ایسے کام کرنے ہیں تو پھر نہ لائی گئی تو نہ پھر نبھائی گئی. ایسی لانے کا ایسی لائی گئی کہ جو نبھائی نہ جائے اس کا کیا فائدہ. آپ سب نبی بن سکتے ہیں. لنگوٹا کس کے، جب آپ لنگوٹا کس لیں گے ننگے ہو جائیں گے آپ، تو پھر کوئی اگر لے گیا آپ کا کچھ، لنگوٹا ہی لے جائے گا نا اتار کے، اور کیا، ننگے ہو گئے. آپ کھاڑے میں اترے، تیل شیل لگا کے آپ آمنے سامنے آئے، وہ شخص یا تو آپ کو گرا دے گا یا آپ اسے گرا دیں گے، دو میں سے ایک ہی بات تو ہوگی. جی اگر اس کا لنگوٹے پہ ہاتھ چڑھ گیا تو ننگا کر دے گا، لنگوٹا لے جائے گا. تو جیسے میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ بھاگنے والے کی لنگوٹی بھی بڑی ہے، بڑی چیز ہے. کم سے کم یہ لنگوٹی ہاتھ میں آ جائے، لنگوٹا کس کے آؤ، اور یہ بھی سوچ کے آؤ کہ یہ اگر دے دیا ہاتھ مار کے لنگوٹے پہ تو ہمیں ننگا کر دے گا. ننگے ہو کے جاؤ گے خدا کے حضور تو دونوں ہاتھ خالی ہوں گے. آپ کہہ دیں گے خدا کو دیکھ لے میرے پاس تو کچھ نہیں رہا، مر کے تیرے پاس آیا ہوں. تو پھر خدا کیا کہے گا؟ وہ تو وہی کہے گا پھر کہ تو نے میری یاد، میری محبت کا حق ادا کر دیا. ٹھیک ہے. تو ایک اور بات بتا دیں کہ کئی نبی ہیں جو ننگے ہو کے خدا کے حضور جاتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتائیں تو شرم سے خدا نگاہیں اپنی نیچے کر لیتا ہے. تو وہ نبی بتا رہے ہوتے ہیں دیکھ لے ننگے ہو کے آئے تیرے پاس، کچھ سوچ، شعور، ضمیر، دل، سب کی دنیا کو شہید کر کے ننگے تیرے حضور آئے ہیں. تو خدا کی ذات
निगाहें नीचे करके कहती है फरिश्तों से, इनको नूर का लिबास पहनाओ, इनको नूर का लिबास पहनाओ, इनको नूर का लिबास पहनाओ। तो मेरे मुरीदों, नंगे ही होके चले जाओ खुदा की हजूर। सुबह उठ के फैसला कर लो कि हमने नंगे होकर जाना है। क्योंकि होता है ऐसा कि लंगोटी पे वो हाथ ज़्यादा डालता है ताकि पहलवान थोड़ा सा हल्का हो जाए। क्या ख्याल है जी? पहलवान जो है ये जब लंगोटी पे हाथ डालते हैं तो वो मसरूफ़ हो जाता है कहीं लंगोटी ना उतरे, तो वो बेचारा लंगोटी के चक्कर में कुश्ती हार जाता है। तो जब मेरी कुश्ती होती थी मैं ये सोच लेता था अब लंगोटी जाए या लंगोटा जाए, यहाँ से नंगे होकर फतेहयाब होकर जाना है। तो एक कुश्ती में घंटे से ऊपर हो गई थी, उसने मेरा लंगोटी ले गया, लेकिन मैं उस पर फतेहयाब हो गया। जब मैं जीत गया तो लोगों ने धोती शोती पहनाई मुझे। तो आज रात फैसला कर लो और उस फैसले में सोच लो कि मैं मरण को लो मुख हटक ना मिलना, ते मैनू मरण दा शौक मिटावन दे। अब भाड़ में जाए ख़ानदान और औलादे जाएं जहाँ जाती हैं, रिश्ते जाए जहाँ जाते हैं, माल जाए जहाँ जाते हैं। लो जी मैं छलांग मारने लगा हूँ इब्राहिम की तरह इस आग में, कल को तुम्हें भी बना देगा। कितना सस्ता सौदा कर दीजिए आपके लिए मैंने, किया कि नहीं किया? बेशक 4-5 किताबें पढ़ ले मेरी। उन किताबों का असर ये होगा कि मोहब्बत इलाही का जोश और तूफान आपके अंदर भांबड़ चलाएंगे और लगाएंगे आग आपको। अभी कहे जा रहे हैं कि जी खुदा नहीं मिलता, मेरे फार्मूले पे अमल कर ले, वो कल ही आ जाएगा खुदा। 40 साल नमाजें पढ़ पढ़ के सारी रात इबादत कर कर के खुदा नहीं मिला, खुदा नहीं मिला हसन बसरा को। एक रात ऐसी आई वो वादा टूट गया तो जंगल में जाके बहुत रोए और चाहा कि अपनी जान दे दूं। दूसरी रात आई तो किसी ने आकर हसन बसरा को हिला दिया। उसने कहा भाई तू ये कोई फरिश्ता है? उसने कहा मैंने तो वादा ही तोड़ दिया, 40 साल का वादा था। उसने कहा तू फरिश्ता है जो मुझे जगाने आया कि मैं इबादत करूं? उसने कहा मैं फरिश्ता नहीं हूं, मैं शैतान हूं। तेरे 40 साल की जो तुम टकरे मार रहा है, माथे मार रहा है, इबादत कर रहा है, मुझे इससे कोई ख़तरा नहीं हुआ। वो कल जो तूने अपना वादा तोड़ दिया, फिर जंगल में जाके रोया और अपनी जान देना चाहता था, तो मुझे डर हुआ कि एक दफ़ा और तूने वादा कर लिया खुदा की राह में जान देने का, कहीं खुदा ही ना आके तुझे मिल जाए, इसलिए उठ अपनी नमाज मत पढ़। तेरी नमाज़ों का ना मुझे कोई ख़तरा है, ना तेरी इबादत का। तो जहाँ सर झुका था वहाँ जन झुका। अब मुझे शैतानी हरकतें करने से कोई रोकेगा?